فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ صاحبان زیبا کار، اللہ رب العزت جل مجدہ کی ذات رحمان و رحیم ہے، کریم ہے اور ستار ہے۔ بہت ساری صفات کا مالک میرے اللہ کی ذات ہے۔ انسان جتنا حسن ظن اللہ رب العزت کی ذات کے معاملے میں رکھے گا، اتنا ہی اللہ پاک اس پر زیادہ مہربانی فرمائے گا۔ یقین جانیں کہ جب کوئی گنہگار یہ حسن ظن رکھتا ہے نا کہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ جملہ چھوٹا نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے سے بڑا گنہگار بھی جب یہ حسن ظن رکھتا ہے کہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ اسی وقت اس کی بخشش فرما دے۔ انسان گنہگار ہے، کچھ کم گنہگار ہیں، کچھ زیادہ گنہگار ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر میں بندے میں گناہ کا مادہ نہ رکھتا تو میں انسان کی تخلیق بھی نہ کرتا۔ انسان گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں مجھے اس کی یہ عادت بڑی ہی پسند آتی ہے، جب وہ اپنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، روتا ہوا پرنم آنکھوں کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو میری رحمت بے حساب اس پر نچھاور ہوتی ہے۔ انسان اپنے رب کے معاملے میں جتنا بھی زیادہ یہ حسن ظن رکھے گا، اتنا ہی اللہ اس پر کرم نوازی فرمائے۔ بنی اسرائیل کے ایک جوڑے کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس زمانے کے ایک پیغمبر سے، اپنے ایک نبی سے، اپنے ایک مقرب اور خاص الخاص پیغمبر سے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ اپنی زندگی کے پہلے حصے میں خوشحالی پسند کریں گے یا دوسرے حصے میں۔ میں نے ان کی زندگی کو دو حصوں میں، ایک خوشحالی میں اور ایک جو ہے وہ غربت میں رکھا ہے۔ ان کی زندگی کے دو حصے مقرر کیے۔ ان سے پوچھیں کہ یہ زندگی کا جو پہلا حصہ ہے جوانی کا، یعنی کہ یہ جوانی کی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں یا بڑھاپے میں ان کو خوشحالی دی جائے، یا بڑھاپے میں یہ جو ہے وہ غربت چاہتے ہیں یا جوانی میں غربت چاہتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ تو جب اللہ کے پیغمبر ان کے پاس آئے اور ان سے اللہ کا یہ فرمان ان کو بتایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم پہ راضی ہوں، تمہارے سجدوں پر، تمہارے تقوی پر، تمہارے حلیمی پر، تمہارے صبر و شکر پر میں راضی ہوں، مگر میں نے تمہیں زندگی میں دو طرح کے ماحول دینے ہیں، خوشحالی کا اور سختی کا، پریشانی کا، غربت کا۔ تو تم یہ بتاؤ کہ تم جوانی میں خوشحالی چاہتے ہو یا بڑھاپے میں خوشحالی چاہتے ہو؟ تو وہ جو مرد تھا وہ کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ
بڑھاپے میں خوشحالی مل جائے، جوانی تو گزر رہی ہے، محنت کر رہے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جوانی بڑھاپے میں غربت آئے اور میں اپنے گزر اوقات کے لیے پریشان ہوں اور عبادت سے محروم رہوں، میں یہ نہیں چاہتا۔ میری تو خواہش یہ ہے کہ جو ہے وہ بڑھاپے میں خوشحالی ملے، تاکہ اللہ کے ذکر سے دوری نہ ہو، عبادت سے دوری نہ ہو۔ اب وہ اللہ کے پیغمبر نے اسی شخص کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہو، بڑھاپے میں خوشحالی ملے یا جوانی میں ملے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جوانی میں خوشحالی ملے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جا سکے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی۔ یہ عمر جو ہے یہ اچھی ہوتی ہے اور بندہ چستی سے، لگن سے اور پوری جو ہے وہ محنت سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے رب کی بارگاہ میں یہ جا کر ان دونوں کا پیغام پیش کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دونوں نے میری بارگاہ میں حسن ظن رکھا ہے اور میری عبادت کے لیے انہوں نے خوشحالی کو پسند کیا، تو اے میرے پیغمبر جا کر ان کو بتا دو کہ میں نے ان کی تمام زندگی ہی خوشحالی میں بدل دی ہے، ساری زندگی ان کی جو ہے وہ میں نے ان کی خوشحالی میں بدل دی ہے، کیونکہ ان کو حسن ظن اور محض عبادت کے لیے خوشحالی کا ان کا جو ہے نا وہ ان کی امیدیں تھیں اور ان کے جذبات تھے۔ میرے بھائیوں، جتنا بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں حسن ظن اچھا رکھیں گے، حسن ظن زیادہ رکھیں گے اللہ رب العالمین اتنا ہم پر زیادہ مہربان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، اکثر فاقوں میں رہتا، کبھی کھا لیا کبھی نہ کھایا، بچے بھی بھوکے خود بھی۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ، میں نے آپ سے کچھ عرض کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا غریب ہوں، کئی دن بھوکا رہتا ہوں، کبھی ملتا ہے کھا لیتا ہوں، کبھی نہیں ملتا۔ یا نبی اللہ، میں نے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ جب رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہوں، اب میری ایک عرضی پیش کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ بھائی تمہاری کیا عرضی ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یا نبی اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جتنا بھی رزق ہے نا وہ مجھے ایک ساتھ مل جائے۔ میں روز کبھی تھوڑا کھاتا ہوں، کبھی ملتا ہی نہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ایک ساتھ مل جائے، کم از کم میں جو بھی ہے میں 2 دن 1 دن یا کچھ دیر تک وہ رج کے سیر ہو کے کھا تو سکوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تو نے کہا ہے تیرا پیغام رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، اس کی خواہش پر اس کو ایک ساتھ اس کو مل جائے گا۔ جب وہ صبح اٹھے گا، اپنی نیند سے بیدار ہوگا تو اس کے گھر میں اس کی قسمت کا سارا رزق موجود ہو۔ صبح اٹھا، اس نے دیکھا کہ گھر کے ایک کونے میں کچھ جو ہے وہ اناج پڑا ہے، کھانے پینے کی اشیاء پڑی ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے وہ جتنا بھی تھا سارا ہی پکا ڈالا، سارا ہی اس نے پکا دی۔ کچھ تو اس نے گھر والوں کو کھلایا اور باقی جو تھا وہ سب اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ جتنا باقی تھا وہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ پہلے اس نے اپنے گھر والوں کو تسلی سے کھلایا، آپ ہی کھا لو، آج جتنا خوش ہو کر کھانا چاہتے ہو کھا لو، باقی سارا اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی کا، اپنی قسمت کا کھا لیا ہے، اب باقی معاملہ اللہ کے سپرد۔ جب اگلی صبح اٹھے تو خدا کی قسم جتنا کل تھا اس سے بھی 2 گنا بڑھا تھا، جتنا اس نے پہلے دیکھا اس سے 2 گنا زیادہ پڑا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ٹھیک ہے رب نے دیا ہے تو ہم اپنا کام جاری رکھتے۔ اس نے پھر سارا ہی پکا ڈالا،
جتنا تھا کچھ چیزیں باقی لی جو اسی میں سے لے دے کر کے سارا اس نے پکا ڈالا۔ اب پھر اس نے کیا کیا کہ جو اپنے گھر والوں کو کھلانا چاہا وہ کھلایا، اور باقی سارا اس نے پھر اللہ کی راہ میں خراج کر دیا۔ اس طرح وہ کرتا اور اگلے دن اس سے بھی زیادہ ملتا، پھر وہ سارا پکا ڈالتا، پھر اس سے بھی زیادہ ملتا۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، دیکھا کہ ایک ہجوم لگا ہوا، ایک بھیڑ ہے، ایک رش ہے، ایسے جیسے ساری دنیا یہاں پر اکٹھی ہو چکی ہے۔ دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں کیا بھیڑ ہے، کیا رش ہے؟ کہا یا نبی اللہ فلاں فلاں شخص نے جو ہے یہاں لنگر خانہ کھول رکھا ہے، یہاں لنگر خانہ کھول رکھا ہے، لوگ مسکین لوگ آتے ہیں، غریب لوگ آتے ہیں، یہاں کھانا کھاتے ہیں، یہاں تو بہترین بہت بڑے پیمانے پر لنگر خانہ کھلا۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے موسیٰ علیہ السلام، جا کر رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے بعد جو معاملات باقی ضروری تھے ان کے بعد یہ بھی عرض کر دیا کہ یا اللہ وہ اس کا تو فرمایا تھا کہ جو اس کا ہے وہ ملے گا، اور اس کا کتنا تھا وہ تو اس کو مل گیا، اور یہ لنگر کھانے کا معاملہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ہر روز وہ مجھے مقروض کر دیتا ہے، ہر روز وہ مجھے مقروض کر دیتا ہے اور میں اس کا قرض اتارتا ہوں۔ یہ سلسلہ جب تک وہ جاری رکھے گا، وہ مجھے مقروض کرتا رہے گا، میں اس کا قرض اتارتا رہوں گا۔ اگر وہ ساری زندگی یوں ہی کرتا رہا تو میں اس کو اس سے کئی گنا زیادہ ہی عطا کرتا رہوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ جب تم ایک نیکی کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 10 عطا فرمائے گا۔ 1 روپیہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 10 عطا فرمائے گا۔ صاحبان ذی وقار اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں بھی اپنے رب کے بارے میں حسن ظن کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ نصیب فرمائے۔ حسن ظن کا جو سب سے بلند درجہ ہے مالک کائنات ہمیں اللہ کی ذات کے معاملے میں وہ نصیب فرمائے۔ پھر انشاءاللہ جب حسن ظن انسان کو اعلیٰ مل جاتا ہے، اعلیٰ حسن ظن مل جاتا ہے، پھر اس کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی۔